بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالت میمونة وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مزمز واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه رواہ البخاری۔ محترم بھائیوں، سابقہ درس میں ہم نے غسل کا ایک طریقہ ذکر کیا تھا، وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 248 نمبر حدیث تھی۔ بہت سمپل سا طریقہ تھا، بہت آسان طریقہ تھا۔ بہت سے بھائیوں نے اس کلپ کو دیکھا، آپ سب کا میں مشکور ہوں۔ اور ابھی یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ۔ ان دو طریقوں کے علاوہ غسل کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں ہیں، یہی 2 طریقے ہیں، اسی کے ارد گرد غسل کا طریقہ گھومتا ہے۔ یہ بہت بہترین اور آسان 2 طریقے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 265 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امی میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے غسل کا پانی رکھا، فافرغ علی یدیہ فغسلہما مرتين او ثلاثا۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی نے غسل کے پانی سے اپنا ہاتھ 2 یا 3 بار دھو لیا، 2 بار یا 3 بار دھو لیا۔ ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل مذاکرہ، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنا استنجا کیا، اپنے شرمگاہ دھو لیے، جیسے استنجا کرتے ہیں استنجا کر لیا۔ ثم دلک یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر صاف کر دیا۔ جیسے آج کل تو زمین پر رگڑنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے گھر میں صابن ہے تو صابن سے دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ ثم مضمض واستنشق، پھر اس کے بعد کلی کیا، پھر ناک میں پانی چڑھائے۔ ثم غسل وجہہ ویدیہ، پھر اپنے چہرہ دھو لیا، پھر اپنے ہاتھ کو دھو لیا کوہنی تک۔ وغسل رأسہ ثلاثا، دیکھو اس کے بعد فوراً سر کا مسح نہیں کیا بلکہ سر کو 3 بار دھو لیا، سر کو 3 بار دھو لیا۔ ثم افرغ علی جسد کلی، پھر پورے جسم پر پانی بہایا۔ ثم تنحى من مقامہ فغسل قدمہ، پھر اس کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ گیا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس میں اتنا ہے کہ اپنے پاؤں کو سب سے آخر میں دھو لیا۔ وضو کا بالکل طریقہ کرتے کرتے جب سر کے مسح کا باری آئے تو مسح نہیں کیا بلکہ سر کو 3 بار دھویا، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا، اس کے آخر میں اپنے پاؤں دھو لیے۔ اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، غسل کا دوسرا طریقے میں صحیح بخاری کی 265 نمبر حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث امی میمونہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے استنجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ دھو لیتے تھے، پھر استنجا کرتے تھے، صاف ستھرا کرتے تھے، پھر اس کے بعد منہ میں پانی چڑھایا، مضمضہ واستنشق، پھر ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ، پھر اپنے چہرہ دھو لیے، پھر اس کے بعد اپنے کوہنی تک ہاتھ کو دھو لیا، اس کے بعد سر کو 3 بار دھویا، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا، آخر میں اپنے پاؤں دھو لیے۔ تو یہ دوسرا بہت آسان طریقہ ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ اس طرح نہیں ہے، انہی 2 طریقوں کے ارد گرد غسل کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان فرائض کو سنت کے مطابق بجا لانے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔